بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک بار درود پڑھنے کی فضیلت، درود شریف کی برکتیں۔ انسان کی زبان جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور ذکر کرنے کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی بزرگی اور جلال کو جان کر عاجزی اختیار کرے، اپنے رب کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوش بینی سے ادا کرے، کیونکہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ کس مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق نہیں ہوگا؟ کثرت درود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ درود پاک کثرت سے جو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ درود پاک انسان کو پرسکون بنا دیتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جو بار بار کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے اطراف میں رحمتوں کا گھیرا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود پڑھتا ہے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہم گناہ گاروں کو تو آسرا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تو تب ہی ہمارے گناہ ختم ہوں گے اور شفاعت نصیب ہوگی۔ اور شفاعت نصیب کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوگا، اس روز جو بندہ میرے سب سے قریب ہوگا وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمانا درود شریف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس موجود نہ تھی، تو حضرت پریشان تھے کہ آخر کیا کریں۔ اتنے میں ایک اونچے مکان سے ایک بچی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی، یا شیخ، کیا آپ وہی ہیں کہ جن کی نیکیوں کا چرچا ہے؟ آپ کی نیکیوں کا اس قدر چرچا ہے اور پھر بھی آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے کس طرح پانی نکالا جائے۔ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا۔ جب اس نے یہ کیا تو تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے پانی نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے پانی سے وضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے کہ میں تمہیں قسم دے کر یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس بچی نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ درود پاک کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے غموں کو دور کرتا ہے، معاملات کی بے ترتیبیاں، دکھ، پریشانیاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سے تمام درد ختم ہو جائیں گے۔ درود تمام دکھوں کا مداوا ہے۔ جب ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، عظمت کو اور زیادہ کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مزید پھیلا دیں۔ اور جب درود شریف کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درود کے ساتھ کی گئی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے تو وہاں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ علماء کرام نے 40 ایسے مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پر درود شریف کو مستحب قرار دیا ہے، اور بعض جگہ درود شریف پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ درود شریف کو جتنی مرتبہ مرضی پڑھو، طبیعت میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا اصل میں اپنے لیے رحمت طلب کرنا ہے، کیونکہ جب ہم نہیں تھے تو درود تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا جا رہا تھا کہ جب کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا تھا۔ اور قیامت کے روز جس مرتبے پر شہداء کو فائز کیا جائے گا، اسی مرتبے پر درود شریف پڑھنے والے کو فائز کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے اور مسجد نبوی سے نکلے تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے اور میں بھی اس باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے یہ ڈر لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرا تو رنگ ہی اڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہوا؟ جو ہوا وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو میں رب ہو کر اس پر درود پڑھوں گا، اور جو امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہے گا تو میں رب ہو کر اس کو سلام کہوں گا۔ تو کیا پھر میں سجدہ نہ کرتا کہ اتنا کرم ہوا کہ اگر میرا امتی مجھ پر درود بھیجے تو رب اس پر درود بھیجتا ہے؟ تو کیا میں رب کا شکر ادا نہ کرتا؟ یہ اتنی کرم نوازیاں اس شخص پر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر سلام بھیجا کرو، مجھ تک تمہارا سلام پہنچتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا چوتھائی حصہ رہ گیا تو لوگوں کو بیدار کیا کہ اٹھو، اللہ کو یاد کرو، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار کیا تو حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتا دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا وقت درود پڑھا کروں؟ فرمایا کہ جتنا تو پڑھ سکتا ہے پڑھ، میں مقرر نہیں کر سکتا۔ تو میں نے عرض کی کہ میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا اور باقی وظیفہ پڑھا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی، لیکن اگر درود زیادہ پڑھے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں 2/3 پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تیری مرضی، لیکن درود زیادہ پڑھے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میں نے پھر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدھا وقت درود پڑھ لوں گا اور آدھا وقت دیگر وظائف کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری مرضی، لیکن تو اگر درود کو اور زیادہ کر دے تو تیری لیے بہتر ہے۔ تو میں نے دوبارہ عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں ملیں گی اور آخرت میں بھی نجات مل جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا تو وہ اس وقت تک
مرے گا نہیں کہ جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ بنا لے۔ درود شریف اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ درود شریف تنگ دست کے لیے صدقہ کے قائم مقام ہے۔ درود شریف قضاء حاجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور فرشتوں کی دعا کا ذریعہ ہے۔ درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے۔ درود شریف سے بندے کو موت سے پہلے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا قیامت کے خطرات سے نجات کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندے کو بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے، مجلس کی پاکیزگی کا باعث ہے، اور قیامت کے دن یہ مجلس باعث حسرت نہیں ہوگی۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پل صراط پر بندے کی روشنی میں اضافہ فرمائے گا۔ اس عمل سے بندہ ظلم و جفا سے نکل جاتا ہے اور بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اس کی ذات، عمر اور بہتری کے اسباب میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب تر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔